بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2002 ہے اور آج سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 30، 31 اور 32، 30، 31 and 32. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے: یوما، جس دن، نقول وہ ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وہ تقول، وہ کہے گی، حل من مزید، کیا کچھ مزید ہے، وہ ازلفت، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت، جنت، للمتقین، متقیوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں. ہذا، یہ ہے، ما، وہ جس کا، توعدون، وعدہ دیا جاتا تھا تمہیں، لکل اواب حفیظ، ہر خوب رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کو. ترجمہ یوں ہے: وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو. ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی. دوسری بات، وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے. تیسری بات، پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی. چوتھی بات، کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. پانچویں بات، یہ جنت اور اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو. چھٹی بات، اپنی نگرانی رکھنے والا ہو. بزرگان محترم، اس آیت میں بطور تاکید فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایک ایک کر کے ان سارے جہنمیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے سوال کرے گا کہ کیا تجھ میں کچھ اور بھی گنجائش ہے، کیا تیرے اندر کچھ اور لوگ آ سکتے ہیں. اس پر جہنم جواب دے گی کہ ہاں، بہت جگہ باقی ہے، بہت جگہ باقی ہے، کیا اور بھی لوگ آنے والے ہیں، جتنے بھی ہوں ان سب کو میرے اندر ڈال دو، میں ان سب کو ان کے کیے کا خوب مزہ چکاؤں گی. اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایک کر کے جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کہہ رہی ہوگی کیا اور ہے، کیا کوئی اور بھی ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا قدم رکھ دے گا، تب جا کر وہ کہے گی کہ بس بس، اب مجھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4848. اس طرح جتنے بھی لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھر دیا جائے گا. جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکام سے بچائے رکھا اور اس کے جاری کردہ فرمانوں پر لبیک کہتے ہوئے اسے سچے دل سے قبول کیا، اس کی بندگی کی اور اس کی ناراضگی سے دور رہے، تو ایسے لوگ جنتی ہیں کہ جنت کو ان لوگوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو انہیں کسی قسم کی کوئی ہیبت نہ ہو، کہ جب وہ اپنے جنتی ٹھکانے کو دیکھیں گے تو انہیں بڑی خوشی اور مسرت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا
کہ جس جنت کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو یہ وہی جنت ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اس راستے کو اختیار کرو گے اور ان باتوں پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں نہ تو کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، حتیٰ کہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی نے اب تک سوچا تک نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی بے بہا نعمتیں ہم تمہیں اس جنت میں عطا کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کل 3 صفتیں جنت میں جانے والوں کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت تقویٰ، متقی کہتے ہیں وہ ایسے شخص کو جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا، اطاعت میں لگا رکھا، فرائض کی پابندی کی۔ اور امام شوکانی علیہ الرحمہ نے متقی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں اور منع کردہ چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا۔ دوسری صفت رجوع الی اللہ ہے، جس صفت کے حامل فرد کو اواب کہا جاتا ہے۔ اواب کہتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہر تسبیح کہنے والے کو اواب کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت حفیظ ہونا، اور حفیظ کے معنی حضرت حکم بن عتیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرنے والا۔ ان صفات کو خاص طور سے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے شروع وقت میں 4 رکعت پابندی سے پڑھی وہ اواب اور حفیظ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔